السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں معصوم دل پارٹ 14۔ کال کٹ گئی تھی۔ زارا کچھ پل موبائل ہاتھ میں لے کر زرحان کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ واہ واہ اللہ جی، جوڑی کیا بنائی! زارا بھابھی کی بہن اور زرحان کا بھائی، سب خوشیوں سے بڑی ہے گھر میں سیما اور ظفر کی سگائی۔ ظفر کا ریڈیو پھر سے شروع ہو گیا تھا اور سب بیزاری سے اسے سن رہے تھے۔ ثنا اور صبا نے کانوں میں ہینڈ فری لگا دیا تھا، اس لیے وہ دونوں ظفر کی خطرناک آواز سے بچ گئی تھی۔ زارا، نغمہ اور تائی پیکنگ کر رہی تھی۔ سیما اور ظفر کی سگائی کی وجہ سے وہ لوگ کراچی جا رہے تھے۔ سکندر صاحب نے زرحان کو بھی وہیں آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ظفر زارا کے پاس آیا، وہ حد سے زیادہ خوش تھا۔ زارا بھابھی مبارک ہو، آپ کی بہن کے تو بھاگ ہی کھل گئے۔ اس نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گول گول گھمانے لگا اور اپنے بونگے گانے بھی ساتھ ساتھ گا رہا تھا۔ ظفر چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں، منحوس کہیں کے۔ زارا خود کو چھڑا رہی تھی، پر ظفر تو اپنی خوشی میں پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ کیا کر رہے ہو؟ گر جائے گی وہ، حماد نے پریشانی سے کہا۔ وہ ابھی فریش ہو کر روم سے نکلا تھا۔ ظفر نے جیسے ہی زارا کا ہاتھ چھوڑا، وہ حماد کے بازو سے آ لگی۔ حماد نے بروقت اسے سنبھال لیا۔ زارا کا سر گول گول گھوم رہا تھا، وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے کھڑی ہوئی تھی۔ حماد ظفر کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ظفر کو ایسا لگا جیسے اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا ہو۔ اس نے 2 دن سے خود کو ایک سیریس بندہ بنائے رکھا تھا، تب حماد نے نوٹ نہیں کیا، اور آج جیسے ہی وہ اپنے اصل موڈ میں آیا تو حماد نے اسے دیکھ لیا۔ اب وہ مسکینوں جیسی شکل بنائے کھڑا تھا۔ زارا تھوڑا سا ہوش میں آئی۔ اب وہ ظفر کو دیکھ رہی تھی جو بالکل بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کیا چل رہا تھا یہ؟ حماد نے رعب در آواز میں پوچھا۔ ظفر کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ وہ حماد بھائی، میں یہاں ساری تیاریاں دیکھنے آیا تھا۔ زارا بھابھی نے زبردستی مجھے ڈانس کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا تمہاری منگنی ہونے والی ہے، تھوڑا تو خوش ہو جاؤ۔ اس لیے بس میں زارا بھابھی کی خوشی کے لیے خوش ہو گیا۔ اس نے جھوٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ زارا کو تو جیسے صدمے سے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ظفر نے آنکھوں سے اسے منت کی کہ آج بچا لو بھابھی، اس کے بعد پھر جو کہو گی وہ کروں گا۔ پر زارا بھی تو زارا تھی، اتنا بڑا الزام کیسے مان لیتی؟ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ حماد کا فون بجا، ضروری کال تھی، اس لیے اس نے کال پک کی اور وہاں سے چلا گیا۔ بال بال بچے، ظفر نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹے مکار، شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہو، سارا الزام مجھ پر جڑ دیا۔ زارا غصے سے پھنکاری۔ ہم معذرت خواہ ہیں بھابھی صاحبہ، اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر ہم آپ پر وہ الزام نہ لگاتے تو آپ کے بھائی صاحب ہمارا ترہ نکال دیتے۔ اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا، جیسے اس سے زیادہ شریف بندہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سائی، کتنے بڑے ڈرامے باز ہو تم! ایسے بول رہے ہو جیسے نواز شریف سے بھی زیادہ شریف تم ہی ہو۔ زارا حیرانی سے بولی۔ ہم نے جو ناساز حرکت کی اس کے لیے ہم دل سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم اپنی کی ہوئی فضول حرکت پر دل سے ندامت کا شکار ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف فرمایا تو ہم اپنی تشریف لے جائیں۔ اور ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں بھابھی صاحبہ، جب تک ہماری شادی خانہ آبادی نہیں ہو جاتی ہم بالکل شریف بن کر رہیں گے، آپ کو یا کسی اور فرد کو شکایت کا موقع فراہم نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس نے پھر سے اسی انداز میں نظر جھکا کر کہا، تم تو سندھی سیکھ رہے تھے، یہ مغلوں کی روح کہاں سے گھس گئی تم میں؟ زارا مشکوک ہو کر بولی، جی ہم ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہیں، ہم ایک ساتھ بہت سارے کام کرنے کے عادت رکھتے ہیں۔ ہمیں معاف فرمائیے، ہماری اردو ختم ہو گئی ہے، اب آپ ہم سے جو سوال کریں گی اس کا جواب ہم آپ کو سندھی میں دینے کی خواہ ہیں۔ توبہ توبہ، بہت سارے نمونے دیکھے پر ظفر تم اونلی ون ہو۔ زارا سر جھٹک کر بولی۔ نوازش دی، وہ بول کر چلا گیا، اور زارا حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، نہ جانے تائی نے اسے کیا کھا کر پیدا کیا ہے۔ دوسری طرف، سر آپ اسے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ 3 لوگ ایک اسٹڈی نما کمرے میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے باپ کو پھانسی ہوئی تھی، ان کے باس نے دانت پیس کر غصے سے کہا۔ اچھا، اس بندے نے ایسے اچھا کہا جیسے وہ اس کی بات نہ سمجھا ہو۔
یا ہاں، میرے باپ پر 4 قتل کے الزام تھے جن سے وہ باعزت بری ہو گیا تھا اپنے پیسے کے دم پر، لیکن پھر اس زرحان سکندر نے کیس ری اوپن کروایا اور نہ جانے کہاں سے ثبوت اکٹھے کر کے میرے باپ کو قاتل ثابت کر دیا اور عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا دے دی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس شخص سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، پر موقع ہی نہیں ملا۔ ہر بار قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور میرا ہر وار ناکام ہو گیا۔ کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ 2-3 گارڈز رہتے ہیں۔ وہ خود ایسا نہیں ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اسے کسی کی ضرورت پڑے، اور کوئی اور ہے جو ہر وقت اس کی سیکیورٹی کے لیے الرٹ رہتا ہے۔ اور یہ بات شاید خود زرحان سکندر کو بھی پتہ نہیں، پر اس بار جو میں نے سوچا ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ آج شام وہ کراچی کے لیے نکلے گا۔ وہ جیسے ہی کراچی میں قدم رکھے گا اس کا کام تمام ہونا چاہیے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ آج مجھے میرا بدلہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم لوگ تیار ہونا؟ یس سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ پلان تم لوگوں کو پتہ ہے، بس کام اتنی ہوشیاری سے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانو کار خبر نہ ہو۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غازی کراچی جا رہا تھا۔ آج اس کے ماں باپ کی برسی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ وہ ہر سال اس دن اپنے ماں باپ کی قبر پر آتا تھا۔ وہ کئی گھنٹے وہیں بیٹھا رہتا، اپنے ماں باپ کو محسوس کرتا تھا۔ دوسری طرف سب لوگ کراچی پہنچ گئے تھے۔ احمد صاحب نے سب کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ زارا آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ زارا جب سے آئی تھی زماد اور سیما اسے گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے میری جان، میں نے سب کو بہت مس کیا، زارا نے زماد کے بال ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زارا، مجھے ظفری بھائی سے شادی نہیں کرنی، سیما منہ پھلا کے بولی۔ کیوں؟ زارا نے آرام سے پوچھا۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ جانتی تھی سیما ایویں بول رہی ہے۔ کیونکہ وہ مجھے ماسی بلاتا ہے اور دن رات مجھے اس کے بونگے گانے نہیں سننے، وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے یار، ٹینشن نہیں کرو، وہ سدھر گیا ہے، اور رہی بات گانوں کی تو تمہارے لیے وہ بھی چھوڑ دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ زارا رسان ہو کر بولی۔ محبت تو اسے آئے روز کسی نہ کسی سے ہوتی رہتی ہے، سیما نے روٹھے پن سے بولی۔ زارا نے زماد کو اشارہ دیا اور وہ بھی سمجھ کر مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں بابا اور حماد بھائی سے بول دیتی ہوں کہ سیما اس رشتے سے خوش نہیں ہے، وہ لوگ یہ رشتہ نہ کریں، اور بابا اور حماد بھائی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ چلو زمو، چل کر بول دیتے ہیں۔ زارا مصنوعی سنجیدگی چہرے پر سجا کر اٹھنے لگی۔ ارے، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں اور آپ ہی کی طرح اپنے بابا کے فیصلے کو خوشی خوشی مان لوں گی۔ زارا کو اٹھتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، ہمیں سب سے زیادہ تمہاری خوشی عزیز ہے۔ زندگی تم نے گزارنی ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ زارا پھر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں خوش ہوں اس رشتے سے، اور میں چاہتی ہوں یہ رشتہ ہو۔ آپ کیوں میرا رشتہ توڑوانا چاہتی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ زماد اور زارا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پلان کامیاب، دونوں نے تالی بجاتے ہوئے کہا اور کہا لگا کر ہنس پڑے۔ سیما نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا اور پھر جیسے ہی بات سمجھ آئی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، دونوں کو کوستی ہوئی، اور وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ ہڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ ابھی وہ چلانے والی تھی کہ ظفر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلانا مت، ورنہ سب لوگ آ جائیں گے، ظفر نے بنا ہاتھ ہٹائے ہوئے کہا۔ سیما کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے اپنا موٹی چپل والا پیر زور سے اس کے پیر پر مارا جو بڑے ہی غور سے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ آہ ظالم لڑکی، پیر توڑ دیا میرا۔ ظفر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنا پیر پکڑا۔ بڑا آیا خود کو ہیرو سمجھنے والا، وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کے بولی اور جانے لگی۔ ظفر نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ میں خود کو ہیرو نہیں سمجھتا، بلکہ میں تمہارا ہیرو ہوں، آئی سمجھ؟ ظفر نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، میرا ہاتھ چھوڑو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں صرف بابا کے کہنے پر کی ہے، زیادہ خوش فہمیاں مت پال لینا۔ سیما نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ پر میں نے اپنے دل کے کہنے پر تم سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے، اور خوش فہمیاں بھی دل کے کہنے پر ہی پال رہا ہوں۔ بڑا ہی کوئی ڈفر قسم کا دل ہے تمہارا۔
ہاں، پر ہے تو صرف تمہارا، بنا کرائے کے میرے دل میں رہتی ہو، شرم پھر بھی تمہیں نہیں آتی؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ تمہارا دل ہے ہی لوکل، روز کسی نہ کسی کو بٹھا لیتے ہو، وہ جل کر بولی۔ ظفر مسکرانے لگا۔ جی نہیں، میرا دل صرف میری ماسی کے لیے ہے، اس پر اور کسی کو جھانکنے کی اجازت بھی نہیں۔ ظفر، اگر تم نے مجھے ماسی کہا نا تو میں تمہارا قتل کر دوں گی، وہ تل ملا کے بولی۔ یار، اتنی دیر سے رومانٹک باتیں کر رہا ہوں، تم بالکل شرما ہی نہیں رہی۔ مجھے لگا تھا تمہارا چہرہ گلابی ہو جائے گا، تمہاری پلکیں جھک جائے گی اور میں تمہیں دیکھ کر مسمرائز ہو جاؤں گا۔ ساری فلموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اب وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تم نے جو بھی کہا وہ رٹا تھا، سیما صدمے سے بولی۔ تو اور نہیں تو کیا، میں کوئی غالب ہوں جو تمہارے لیے اپنے دل سے الفاظ نکالتا پھروں؟ وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تم منحوس ہو، وہ اسے دھکا دے کر جانے لگی۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ پیچھے سے ظفر نے اپنی بے سری آواز میں گانا گایا۔ یہ دل سے نکلا ہے، تو میری پہلی اور آخری محبت ہو، میری ہر دھڑکن پر صرف تمہارا نام ہے۔ میں اپنی زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کرو گی؟ ظفر نے اس کے قریب جاتے ہوئے سندھی میں اپنے جذبات اسے بتائے۔ سیما کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ تم کون سے ادھورے ہو جو میں تمہیں مکمل کروں؟ وہ اسے بنا دیکھے بولی۔ تمہارے بنا بالکل ادھورا ہوں، سچی مچی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بول کر بھاگ گئی۔ ہائے اللہ، اتنی خوشی! وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ زرحان جمال کو خدا حافظ بول کر گاڑی لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بند تھا۔ تھوڑا آگے چل کر اس نے مٹھی کھولی، وہ کئی پل اس پتھر کو دیکھتا رہا۔ غازی کا پتھر، اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے دیکھتے ہی کچھ ہفتے پہلے ہونے والا واقعہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ زرحان ایک مشن کے سلسلے میں بہت بزی تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے جب وہ گھر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی میں کچھ مشتبہ افراد نے فائرنگ کر دی۔ وہ آرمی میں تھا، اسے ایسی سچویشنز میں کیا کرنا ہوتا ہے پتہ ہے۔ زرحان نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ ان میں سے ایک بندے نے گاڑی کے نیچے ٹائم بم پھینکا تھا۔ زرحان کو جیسے ہی پتہ چلا وہ گاڑی کا لاک کھولنے لگا، پر لاک کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے لاک کھولا اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو جن لوگوں نے اس کی گاڑی میں فائرنگ کی تھی وہ بے سدھ زمین پر پڑے تھے۔ ابھی وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے جھک کر گاڑی کے نیچے سے بم اٹھایا اور کھائی میں پھینک دیا۔ پھینکنے کے 2 سیکنڈ بعد ہی بم پھٹ گیا۔ وہ 4 لوگ گارڈز کے یونیفارم میں ملبوس تھے۔ زرحان حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ زرحان نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان میں سے ایک بندے نے کہا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، بندے سپاٹ لہجے میں بولے۔ اوکے تھینکس۔ زرحان نے کوئی زور نہیں کیا، وہ جانتا تھا وہ لوگ نہیں بتائیں گے، اسے خود پر پتہ کرنا ہوگا۔ وہ ایک جاسوس تھا، یہ کام اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ 1 ہفتے کی کوشش کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان گارڈز کو کس نے بھیجا ہے۔ آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے آپ نے میری جان کیوں بچائی مسٹر شاہزر غازی؟ زرحان نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ غازی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ غازی کوئی بھی کام بنا وجہ کے نہیں کرتا، غازی نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ تو مسٹر غازی، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، زرحان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم وجہ جانتے ہو زرحان سکندر، غازی اطمینان سے بولا۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم اس کی پاک دامنی پر شک کر رہے ہو؟ زرحان تھوڑا مسکرایا۔ زہرا کی پاک دامنی کی گواہی زرحان کا دل دیتا ہے، اور رہی بات شک کی تو میں ویسا بندہ نہیں ہوں۔ اس کی پاک دامنی کی سچائی اس کی آنکھوں میں دکھتی ہے۔ پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس پر بھروسہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس نے ہمیشہ تم سے وفا کی ہے، خود کو تمہاری امانت سمجھ کر زندگی کا ایک ایک پل گزارا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے میری زہرا پر حد سے زیادہ بھروسہ ہے، بس مجھے یہ جاننا ہے تم نے میری جان کیوں بچائی؟ کیونکہ زرحان سکندر، اس کی جان تم میں بستی ہے۔
غازی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور شاہزر غازی کی جان اس میں بستی ہے؟ زرحان نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا۔ وہ مسئلہ نہ تمہارا ہے نہ اس کا، وہ میرا ہے۔ تم دونوں اس کے بیچ میں نہیں ہو۔ بس تم سے ایک بات کہوں گا، تم بہت خوش قسمت ہو زرحان سکندر کہ زارا احمد تم سے محبت کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی اس کی محبت پر شک مت کرنا۔ اور رہی بات میری، تو میری ذات سے آج تک نہ اس کی زندگی میں کوئی نقصان ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ تمہاری عزت ہے، میرے لیے اس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ غازی نے اپنی ایک ایک بات تول تول کر کہی۔ میں نے آج تک تمہارے جیسا بندہ نہیں دیکھا شاہزر غازی۔ جب میں نے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے جیسے بندے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں، پر آج تم سے مل کر مجھے یقین ہو گیا شاہزر غازی۔ کیا تم میرے دوست بن سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے جیسے وفادار دوست کی سخت ضرورت ہے۔ زرحان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ غازی نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ مسکرا کر تھام لیا اور کہا، زرحان بس ایک وعدہ کرو، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، پھر چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائے، تم ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر کھڑے رہو گے۔ تمہارے بنا وہ جی نہیں پائے گی، وعدہ کرو، اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ زرحان نے اس وقت غازی سے وعدہ کر لیا، یہ سوچے بغیر کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں وعدے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ آج ایک اور دوستی کی شروعات ہوئی تھی جسے شاید سالوں چلنا تھا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز پر زرحان ہال میں لوٹ آیا۔ اس نے پتھر اس سنہری ڈبی میں رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زرحان کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے والی تھی، وہ لگ بھگ کراچی پہنچ گیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور سکندر صاحب کو کال کی۔ ہاں بابا، بس 1 گھنٹے میں پہنچنے والا ہوں۔ جی کراچی پہنچ گیا ہوں۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے والی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ زرحان نے کال بند کر کے موبائل آف کر دیا اور آرام سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت اور ایک مرد گاڑی کے سامنے آ گئے۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو ایکسیڈنٹ پکا تھا۔ زرحان کو پہلے غصہ آیا، لیکن پھر ان دونوں بزرگوں پر نظر پڑتے ہی غصے کی جگہ احترام نے لے لی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا بابا، کچھ چاہیے کیا؟ ایسے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ زرحان نے نرمی سے کہا۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنا ایک ہاتھ چادر میں سے باہر نکال کر ہوا میں بلند کیا۔ زرحان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ بوڑھا پیڑ کے پیچھے چھپے گن مین کو اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا بابا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا کر پوچھا۔ بوڑھا آدمی اور عورت بنا کوئی جواب دیے جانے لگے۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دے، زرحان نے ان دونوں کو پیچھے سے کہا۔ تمہاری جان چاہیے زرحان سکندر، بوڑھے آدمی نے بنا پیچھے مڑے کہا۔ زرحان ابھی اس کی بات سمجھ رہا تھا کہ گن مین نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی زرحان کے سینے کے بائیں جانب لگ گئی۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ زرحان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ گولی کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ دوڑتے چلے آئے۔ گن مین دوسری گولی بھی مارنے والا تھا، پر لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ زرحان اوندھے منہ نیچے گرا پڑا تھا، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ آپ پکا آئیں گے نا؟ ہاں میری جان، میں پکا آؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زرحان کو زارا اور اپنی آواز آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے والی تھیں۔ آخری چہرہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ غازی تھا، جو لوگوں کو دور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ غازی اپنے ماں باپ کی قبر پر کچھ وقت رکنے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں جا رہا تھا کہ روڈ پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اترا۔ بہت سارے لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بول رہا تھا سانس چیک کرو، اگر زندہ ہے تو ہاسپٹل لے کے چلو۔ کوئی بول رہا تھا دور رہو، پولیس کیس ہے، خواہ مخواہ پھنس جائیں گے۔ غازی سب کو سامنے سے ہٹاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بندے سے پوچھا۔ ایک نوجوان کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ وہ اب اس کے قریب آ گیا تھا، پر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ زرحان اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ غازی اس کے قریب آ رہا تھا جب اس کی نظر اس شخص کے قریب سنہری ڈبی پر پڑی جو نیچے گرنے کی وجہ سے کھل گئی تھی اور پتھر باہر نکل آیا تھا۔ پتھر دیکھتے ہی غازی بالکل ساکت ہو گیا۔ زرحان سکندر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں
हो रही थी वो उसका चेहरा देख सके। वो आहिस्ता से नीचे झुका और अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। या अल्लाह प्लीज़, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। गाजी की ज़बान में मुसलसल यही विर्द था। गाजी ने डरते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, जरहान सिकंदर था। उसकी ज़िंदगी की ज़िंदगी था। वो गाजी ने बिना देर किए एक बंदे की मदद से जरहान को उठाया और गाड़ी में लाकर सुलाया। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें जरहान सिकंदर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वादा किया था तुमने, हमेशा ज़ारा के साथ रहोगे। तुम ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। गाजी ने उसे गाड़ी में लिटाते हुए अजीब अंदाज में कहा। जरहान ने हल्की सी आंखें खोली और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे गाजी ने जल्दी से थाम लिया। गाजी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी ज़ारा का ख्याल रखना। वो अटक अटक कर बोल रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। तुमने वादा किया था, तुम मुझसे हमेशा उसका साथ निभाओगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते जरहान सिकंदर, गाजी कर्ब से बोला और जरहान का हाथ छोड़कर ड्राइविंग सीट संभाली। उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। खून बहुत बह रहा था। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जरहान को आईसीयू में रखा गया था। गाजी के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ज़ारा के बारे में सोचकर उसका दिल कट रहा था। उसने पॉकेट से सेल निकाला। वो कुछ पल हमाद के नंबर को घूरता रहा। उसे सबको बताना तो था, क्या करता। ज़ारा अपने ही ख्यालों में गुम चल रही थी कि जब उसे ठोकर लगी। वो दीवार का सहारा लेकर गिरते गिरते बची। दीवार से टकराने से उसकी 3-4 चूड़ियाँ एक साथ टूटकर बिखर गई और कुछ उसकी कलाई में भी चुभ गई। ये वही चूड़ियाँ थी जो जरहान ने उसे मुंह दिखाई में दी थी। ज़ारा को चूड़ियाँ चुभने का दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था, उसे चूड़ियाँ टूटने का दर्द हो रहा था। उसने उस दिन से लेकर आज तक एक भी चूड़ी टूटने नहीं दी थी, और आज इतनी सारी चूड़ियाँ इकट्ठा टूट गई। इसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। इसका दिल डर रहा था एक अनजाने खौफ से। या अल्लाह, जरहान की हिफाजत करना। अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। अल्लाह करे सब ठीक हो। ज़ारा अभी यही सोच रही थी कि बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसका दिल डूबने लगा। सब हॉल में रखे सोफों पर बैठे थे। बाकी सब वहाँ मौजूद थे, सिवाय अस्मा के। वो अपनी नानी के यहाँ चली गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसका सोया हुआ ज़मीर जाग गया था, और अब उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो मरने से पहले एक बार ज़ारा से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर उसमें हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे कुछ वक्त चाहिए था। वो अपने गिल्ट में दिन ब दिन डूबती जा रही थी। जो दूसरों को बर्बाद करना चाहता है वो खुद कभी सुकून में नहीं रहता। वो हमेशा सुकून कल्ब के लिए तड़पता रहता है। अस्मा की हालत भी ऐसी ही थी। सब आपस में बातों में मसरूफ़ थे। सना और सीमा सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। एक सोफ़े पर हमाद, अरहान और बहरूज बैठे थे। उसके साथ सिंगल सोफ़े पर खुद को बहुत शरीफ महसूस करवाता ज़फ़र बैठा था। उनके सामने सिकंदर, मुश्ताक और अहमद बैठे थे। बाकी ताई, नगमा और आमिना आपस में लगी हुई थी। दोनों ने सबको चाय दी। सीमा ने एक कप हमाद की तरफ बढ़ाया, जिसे हमाद ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। हमाद का मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा तो गाजी का था। वो गमूमन बिना किसी वजह के कॉल नहीं करता था। हमाद ने चाय का कप टेबल पर रखा। हेलो गाजी, सब खैरियत? हमाद ने कॉल पिक करते हुए कहा। जरहान सिकंदर को गोली लगी है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल कराची पहुंचो। गाजी ने बिना कोई तमहीद बांधे जैसे हमाद के सर पर बम फोड़ दिया। क्या? हमाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका क्या इतना तेज था कि सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। कि कैसे हुआ ये सब? अभी नहीं बता सकता, तुम जल्दी यहाँ पहुँचो, गाजी ने कहकर कॉल बंद कर दी। क्या हुआ हमाद? अरहान ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। हमाद कुछ पल बोलने की पोजीशन में नहीं था। जरहान को गोली लगी है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा, उसने गैर मर्रई नुक्ते को घूरते हुए कहा। हमाद की बात सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स की मानो किसी ने सांस रोक ली हो।
सब साकित और शिजदा खड़े रह गए। क्या कह रहे हो हमाद? मेरा बेटा कहाँ है? किसने उसे गोली मारी और क्यों? फुप्पू ने हमाद की शर्ट पकड़ते हुए तड़प कर कहा। फुप्पू, कुछ नहीं होगा, उसे सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला ना हारें। हमाद ने नगमा के हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा, मैं कैसे हौसला रखूं? माँ हूं मैं, मेरा जवान बेटा जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है, मैं कैसे हौसला रखूं? वह हमाद के सीने से लगकर जोर जोर से रो रही थी। ज़ारा डरते हुए हॉल की तरफ बढ़ी, जहाँ से अब भी रोने की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ उसकी फुप्पू की थी। वो पहचान गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके कदम मन भर के हो गए हों। वो जितना जल्दी जाना चाहती, उसके कदम उतना ही उसका साथ छोड़ रहे थे। ज़ारा को देखकर सब खामोश हो गए। फुप्पू, आप रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? ज़ारा ने हमाद के सीने से लगी नगमा को पुकारते हुए कहा। भाई, क्या हुआ है? वो डरते हुए पूछ रही थी। जिस बात का अंदेशा उसे हो रहा था, उसे उससे उसकी जान निकल रही थी। वो बार बार खुद को तसल्लियां दे रही थी। हमाद ने अरहान को नगमा को संभालने के लिए कहा और ज़ारा की तरफ बढ़ गया। ज़ारा को उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आया। ज़ारा, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमाद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए किसी कर्ब से कहा। ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। भाई, आप क्या बोल रहे हो? किसे कुछ नहीं होगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी, उसका दिल समझने को तैयार ही नहीं था। ज़ारा, वो जरहान, क्या हुआ जरहान को? भाई, जरहान आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा था शाम तक आ जाएंगे। अभी तो रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। आपने उनसे बात की है ना? वो आ रहे हैं ना? उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, उसका सारा जिस्म कपकपा रहा था। हमाद ने उसे अपने सीने से लगाया। ज़ारा का दिमाग जो बात समझ रहा था, दिल मुसलसल उसकी नफी कर रहा था। एक अजीब सा खौफ उसके अंदर था। उसे गोली लगी है ज़ारा, पर तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अल्लाह पर भरोसा है ना? ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश हो गई थी। वो शिद्दत से दुआ कर रही थी। ये कोई यह बुरा ख्वाब हो, ये कोई बुरा ख्वाब हो, उसकी आंख खुले तो उसका जरहान उसके पास हो। पर कभी कभी वैसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। भाई, अगर अल्लाह ने इस आजमाइश के लिए मुझे चुना है, तो मैं अपने रब को मायूस नहीं करूंगी। भाई, मैं उसकी रज़ा में राज़ी रहूंगी। फिर मेरा रब मेरी दुआ सुनेगा ना? वो हमाद से अलग होते हुए मासूमियत से बोली। उसकी आंखों से नीर बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपनी हाथ की पुष्ट से रगड़ कर पोंछ रही थी। उसकी हालत देखकर हमाद का दिल खून के आंसू रो रहा था। सही कहा तुमने गाजी, मेरी बहन जरहान सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती। सब लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने कोई इतला नहीं दी थी। गाजी ने हमाद को मुख्तसर बात बताई हुई थी। बाकी सब उससे हमाद के दोस्त की हैसियत से मिले थे। औरतों में ज़ारा, नगमा और आमिना बेगम वहाँ मौजूद थी। ज़ारा का रो रो कर बुरा हाल था। वो जब से आई थी रो रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। मिशा अपनी किसी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में आई थी, शब्बीर साहब से इजाज़त लेके। वहीं पर उसे गाजी नजर आया था। उसके कपड़ों में जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। वो बहुत परेशान खड़ा था। एक पल के लिए मिशा डर गई थी। गाजी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? उसने गाजी के पास आकर पूछा। गाजी मिशा को देखकर हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिशा ने उसे बताया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई है। उसने फिर गाजी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गाजी ने मिशा को जरहान के बारे में बताया। उसे ज़ारा के लिए बहुत दुख हो रहा था। वो भी गाजी के साथ वहीं रुक गई। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकला। हमाद, सिकंदर साहब और गाजी जल्दी से उनके पास पहुंचे। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? सिकंदर साहब ने जल्दी से पूछा। जरहान में जरहान में उनकी जान बसती थी। सबा और अरहान भी थे, पर जरहान सबसे ज़्यादा लाडला था। इस वक्त वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा ज़ईफ लग रहे थे। हमाद ने उनका कंधा पकड़ा हुआ था। देखिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। गोली सीधा उनके दिल पर लगी है। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। अगर 1-2 घंटे में कोई सेहतमंद इंसान अपना हार्ट डोनेट करे तो उनको बचा सकते हैं, या फिर कोई बिल्कुल फ्रेश लाश जिसको मरे हुए कुछ घंटे हुए हो तो उनका हार्ट भी काम आ सकता है। हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल नहीं, टाइम बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके डोनर का इंतज़ाम करें, नहीं तो फिर दूसरी सूरत में
ہم انہیں نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے ان کو بتایا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ اتنی جلدی انتظام کہاں سے ہوگا، یہ بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ بھائی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زرحان ٹھیک ہے نا؟ بھائی، انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ بھائی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ زارا حماد کو جھنجھوڑ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ غازی حماد کی دوسری سائیڈ کھڑا تھا۔ زارا کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا زارا کو ہر تکلیف سے بچانے کے لیے؟ زارا کی سرخ آنکھیں اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ زارا بے ہوش ہو گئی تھی۔ حماد اور سکندر صاحب اسے لے گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی سب کے لیے۔ سب کو ثابت قدم رہنا ضروری تھا۔ غازی کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی محبت کو اس طرح ساری زندگی تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم پاگل ہو کیا غازی؟ تم ایسا نہیں کچھ نہیں کر سکتے، میشا تڑپ کر بولی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، غازی سپاٹ لہجے میں بولا۔ غازی، کیوں کر رہے ہو ایسا اپنی زندگی کے ساتھ؟ اللہ کی دی گئی نعمت ہے زندگی، تم اسے ایسے کیسے ختم کر سکتے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ میری محبت کا امتحان ہے، میں اپنی محبت کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ میں شاہزر غازی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ زارا کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ محبت میں جان دینے کے وعدے بہت لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا۔ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اور میرے لیے اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی کہ میرا دل بچپن سے جس کے نام پر دھڑکا وہ اس انسان کے سینے میں دھڑکے گا جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ میں نہیں تو میرا دل ہمیشہ اس کے قریب رہے گا، غازی کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ غازی، اپنی محبت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، میری محبت کا کیا؟ تم اپنی محبت کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو میں کیسے اپنی محبت کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا غازی؟ غازی، میں تمہیں پا نہیں سکتی، پر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھونا بھی نہیں چاہتی، میشا نے اس کی شرٹ کو پکڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ غازی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے گویا ہوا۔ میشا، میں مجبور ہوں، یہ سمجھ لو میں بے بس ہو گیا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، پر میشا تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ تم نے صرف مجھ سے محبت کی ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے، اگر اس سے نجات پانے کی کوشش کی جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے زارا سے محبت نہیں، عشق ہے، اور عشق ایسا جذبہ ہے جس سے انسان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ عشق میں ہمیشہ دینا پڑتا ہے۔ عشق کرنے والے اپنے معشوق کی خوشی کے بدلے اپنی جان تو دے سکتے ہیں، پر بدلے میں انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ عشق کرنے والوں کو صرف دینا آتا ہے، مانگنا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی محبت کی ہے تو مجھے میرے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے مت کہو، اور وعدہ کرو میرے جانے کے بعد تم اپنی زندگی برباد نہیں کرو گی۔ اگر تم چاہتی ہو میں سکون سے کسی گناہ کا بوجھ لیے بنا مروں تو مجھ سے وعدہ کرو تم خوش رہو گی۔ غازی، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ میشا نے اس کے سینے میں اپنا سر رکھ دیا۔ غازی نے اسے اپنے سے دور نہیں کیا۔ کچھ پل وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور اس سے الگ ہو کر کہا، غازی، میں تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ اگر میری قسمت میں یہ سب لکھا ہے تو مجھے منظور ہے۔ غازی مسکرایا۔ میشا، یہ زارا کو دے دینا۔ غازی نے وہ سنہری ڈبی میشا کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے غازی؟ یہ ایک 7 رنگی پتھر ہے جو 3 لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے۔ میرے جانے کے بعد اسے زارا کو دے دینا، اور اس سے کہنا اس پتھر کو کبھی خود سے دور نہ کرے۔ میشا نے روتے ہوئے جذبات میں سر ہلایا۔ غازی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ زارا، حماد سب اس کی طرف لپکے۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے پیشہ وارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ زارا نے بے اختیار رب کا شکر ادا کیا، اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، اسے اللہ نے اس کا زرحان لوٹا دیا تھا۔ وہ دل سے اپنے رب کی مشکور تھی، اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوا۔ کیا سچ مچ غازی نے اپنی جان کی بازی دے دی، اپنا دل زرحان سکندر کو دے دیا، اور زارا کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں بھر گیا؟ کیا یہ سچ ہے؟ اب اس کے آگے اس سٹوری میں کیا باقی ہے
یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔